اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ برانچ ٹائم میں آپ کا میزبان محمد زین عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک پروگرام لائیو ٹرانسمیشن ہے جو کہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک کوکنگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک کوکنگ ایکسپرٹ سامیہ ڈار موجود ہیں جو نہ صرف ہمارے ساتھ کھانوں کی ریسیپی شیئر کریں گی بلکہ لائیو کوکنگ کر کے بھی دکھائیں گی۔ سامیہ ڈار کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا تعلق آرٹ اور کیلیگرافی سے ہے۔ ان کا مین جو کام ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہم ہر طرف آرٹ سے گھرے ہوئے ہیں، ہر چیز میں آرٹ، چاہے وہ ہمارے کپڑوں کی ڈیزائننگ ہے، چاہے وہ ہم کسی بھی بک کا کور دیکھ لیں، ایک ایک چیز آرٹ سے کورڈ ہے۔ اور ان کا جو تعلق ہے وہ اسپیشلی جو بچے جو اسپیشل نیڈس ہیں، جو اڈلٹس ہیں، جن کے اندر کوئی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بے انتہا کام کیا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں مسلسل کوئی نہ کوئی بہتری لا سکیں، اور نہ صرف بہتری لا سکیں بلکہ جو ہماری زندگی میں کامیابی میں ہرڈلز ہیں ان کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں عشق قاتل سے بھی ہو اور مقتول، جس نے اقبال نے سکھایا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو ہمارا جو گول ہے وہ ڈیفائن ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہمیں کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہرڈلز پیدا کرتی ہیں، تاکہ ہم ان کو ٹائملی سیٹ اسائڈ کر سکیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارا گول اچیو کرنے کی طرف ہو۔ ہم سب سے پہلے اپنے پہلے گیسٹ کا تعارف کرانا چاہیں گے آپ کے ساتھ، جو بینش عامر، جن کا تعلق آرٹس کے ساتھ، گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ اور کیلیگرافی کے ساتھ ہے۔ بینش، السلام علیکم۔ السلام علیکم تھینک یو زین سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ جی بینش کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسما خان صاحبہ، جن کا تعلق بھی گرافک ڈیزائننگ اور کیلیگرافی سے ہے۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے آرٹ کے حوالے سے، کیلیگرافی کیا ہے، گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ہمارے زندگی میں اہم ہے، یہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ کیلیگرافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے کانوں کے لیے میوزک ہے، اسی طرح ہماری آنکھوں کے لیے کیلیگرافی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہمارے آنکھوں کو ایک سکون پہنچاتے ہیں۔ اسپیشلی اکثر کہا جاتا ہے کہ کیلیگرافی کو اسٹریس ریلیف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے وہ اسٹریس ریلیف کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارے زندگی میں یہ خوبصورتی لے کر آتی ہے، اس طرح ان کی بھی ایکسپیرینسز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بینش، جو کیلیگرافی ہے اور گرافک ڈیزائننگ، یہ کیا چیز ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیسکلی تو یہ کہ دونوں میں انٹر لنک ہے آپس میں۔ گرافک میں دیکھیں، ڈیزائن جو ہے نا بیسکلی ایک سوچ ہے، تو ہم اپنی سوچ کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم چوز کرتے ہیں سوچ کو کرنے کے لیے۔ اور کمپیوٹر گرافک جو گرافک ڈیزائننگ ہے، جیسے کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیزائن کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن بنایا جاتا ہے، کچھ بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ نے اس میسیج اوبیسلی ساتھ کوئی میسیج دینا ہے تو ہم ساتھ کیلیگرافی یوز کرتے ہیں، رائٹنگ یوز کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ہیلپ کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں، کوئی ایون ایک چیئر ڈیزائن کرتے ہیں، ساتھ اس کا فنکشن اوبیسلی آپ نے لکھنا ہے، تو آپ یوز کر سکتے ہیں کیلیگرافی کا کوئی بھی فونٹ یوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے یونیورسٹی میں بہت سارے فونٹ لرن کیے تھے اور عربک کے بھی کیے تھے اپنی میسیج کو کنوے کرنے کے لیے۔ تو اس میں کہنے میں حرج نہیں ہوگا کہ کیلیگرافی جو ہے یہ گرافک ڈیزائننگ کا ایک ایلیمنٹ ہے، بالکل یہ اس بالکل کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایز اے سبجیکٹ ہم نے پڑھا ہے اپنے گرافکس میں، اور ہمارا میجر سبجیکٹ جو ہے وہ کیلیگرافی تھا۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی ذرا بات چیت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا اسپیشل ڈش لے کر آئی ہیں، کیا انگریڈینٹس ہیں اور کس طرح سے ہم یہ جلدی جلدی سے کھانا انجوائے کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ سیسمی چکن بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ نوڈلز اور فرائیڈ رائس سرو کریں گے۔ کافی جلدی بن جاتا ہے، سمپل چائنیز ڈش۔ آپ کے پاس بون لیس چکن، جنجر گارلک پیسٹ، کارن فلاور، گارلک پاؤڈر، سیسمی سیڈز، پپریکا، پیپر، 3 ڈفرینٹ کلرز کے کیپسکم اور پیپرز، ریڈ انین، ایگز، ہنی اور گرین انین، اور سوسز میں آپ کیچپ، چلی سوس اور اس کے ساتھ جو ہے سویا سوس۔ سویا سوس اگر آپ لائٹ سویا سوس یوز کریں گے تو بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ ڈارک سویا سوس سے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ڈل جائے تو وہ سب چیز بہت ڈارک اور کالی ہو جاتی ہے۔ اور اوبیسلی وی نیڈ سم واٹر۔ اور یہاں پہ ایک پین میں ہم لوگوں نے آئل
गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि हम लोगों को चिकन को मैरिनेट करके पहले डीप फ्राई करना है. सो अच्छा, ये सारी चीज़ें, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रंच टाइम में इतना हैवी खाना अलाउड है? खाना हर वक्त अलाउड होता है लेकिन मज़े का होना चाहिए. आई जस्ट रिग्रेट कि मैंने ब्रेकफास्ट क्यों किया. अगर मुझे पता होता कि आप ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में लेकर आई हैं तो मैं तो आज ब्रेकफास्ट के बगैर ही आता. नेवर माइंड, अब कभी कभी डबल खा लेना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं खाओ तो फिर ठीक है. आज हमारे फिर चीट मील डे होगा. आज हम इनके साथ लंच, ब्रेकफास्ट के साथ ब्रंच भी इंजॉय करेंगे. अच्छा, आपने जो कैलीग्राफी की, आपने कहा ये आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, आपने क्यों शौक पैदा हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कैलीग्राफी का? क्या चीज़ आपको इसमें इंस्पायर करती है? एक्चुअली हम लोग जब फ़ाइन आर्ट्स हमने चूज़ किया इन कॉलेज, सो एक फ़ाइन आर्ट फील्ड थी, वेरी डिफरेंट थी. इफ़ यू वांट टू बी अ डिफरेंट, सो आपको एक डिफरेंट फील्ड चूज़ करनी होती है ना. एंड आपको स्किल्स जो होती हैं बाय बर्थ होती हैं ना, तो आप उस स्किल को अपने आगे एक्सप्लोर करते हो. एंड इतना आसान नहीं होता फ़ाइन आर्ट में एडमिशन लेना. इसके लिए बड़े बड़े लॉन्ग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है. आपको पाकिस्तान के फेमस आर्टिस्ट के पास जाके उनकी वर्कशॉप अटेंड करनी होती हैं. 2-3 इयर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ड्राइंग की. आपका IQ लेवल का टेस्ट होता है. 50,000 में से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जब हम लोग थे. एंड जो है उसमें से हम लोग चूज़ होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं और उनका IQ लेवल होता है तो फिर वो आर्टिस्ट होते हैं. और ये इसमें हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं पढ़ने के लिए भी और एक्सप्लोर करने के लिए भी. सब्जेक्ट वेरी डिफरेंट है. फोटोग्राफी है, प्रिंट मेकिंग है, कैलीग्राफी है, फ़ाइन आर्ट है. और फोटोग्राफी जो है वो भी मेजर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है इसमें. और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, कैलीग्राफी पे भी करते हैं और फोटोग्राफी पे भी करते हैं. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये जो टैलेंट है, इट इज़ समथिंग यू बोर्न विद. क्या ये वाकई, क्या आप ये इनहेरिटेड है, क्या आपकी ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड चीज़ है, या फिर ये आप कोई ऐसी चीज़ है कि सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. गॉड गिफ्टेड, येस ऑफ कोर्स इट इज़ गॉड गिफ्टेड, लेकिन आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि आप इसको समझते कैसे हैं. क्योंकि आप जो फ्री होते हो, आप ड्राइंग करते हो, आप आर्ट करते हो, आपके ये बच्चे को आप जिस तरह से सिखाते हो ना शुरू में कि बच्चा क्या सीखता है, ज़्यादा ड्राइंग करता है और वहाँ से आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वो अच्छे तरीके से करता है. मैं बच्चों के साथ भी आर्ट की वर्कशॉप्स करती हूँ और बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आर्ट में है क्योंकि वो अपने अंदर के एग्रेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. एग्रेशन को, या मेरा ख्याल उनकी क्रिएटिविटी, एक्चुअली कि उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं वाया आर्ट को. बिल्कुल. और वो कलर्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्कशॉप. कुछ बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, मैं बिहेवियर इशू के साथ भी बच्चों के साथ काम करती हूँ. स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के साथ भी मैं काम करती हूँ. तो आर्ट उनको इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि उनका जो लेवल है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का, स्ट्रेस लेवल वो डाउन करता है. आर्ट एक्टिविटीज़ और मोस्टली GP रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को जो अल्जाइमर है, डायमेंशिया के लोग होते हैं, वो आर्ट करके अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं और इससे वो बेहतर तौर पर अपने माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं. बिल्कुल ठीक है. बिनिश, आप भी काम करते रहिए बच्चों के साथ, स्पेशली जो अंडर 18 हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं. कुछ बच्चे यहाँ पर होते हैं जिनको आर्टिस्टिक आ जाता है, क्या वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं? उनके अंदर कोई स्पेशल स्किल होती है ऐसी जिनको आपको डिफाइन करना पड़ता है या रिफाइन करना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि देखें ऑटिज़म एक बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं. बेसिकली आर्ट के ज़रिए से हम उन्हें काम डाउन करते हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं. सम टाइम जैसे कि मैं यहाँ पे UK में वर्क कर रही हूँ, हमें कौंसल से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और जिस तरह के सर्जरीज़ हैं, डॉक्टर सर्जरीज़ जो हमारी GPs हैं, उनके लिए हम कुछ पेंटिंग्स उनसे तैयार करवाते हैं डिस्प्ले के लिए. इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि उनको सम टाइम हम उस डिस्प्ले पे उन्हें लेके भी जाते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी तो हर माइंड में है, हर इंसान के होती है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे परफॉर्म करते हैं. अब जैसे कि आर्ट एक फील्ड है, उसका आप ये जैसे अभी आपने बात की कि बाय बर्थ आर्टिस्ट, बेशक ये क्या बाय बर्थ तो होता ही है, यानी कि उसका इंटरेस्ट, लेकिन आपको एक इंस्टीट्यूट चाहिए होता है उसके लिए, तो एक टीचर चाहिए होता है, एक गाइड करने वाला चाहिए होता है स्किल को डिफाइन करने के लिए. तो उनकी हम इस तरह से उनके स्किल जो कुछ
ان میں بھی کریٹیوٹی ہے اوبیسلی, ان کی بھی سینسز ہیں, وہ بھی فیل کرتے ہیں, ایموشنز ہیں اور ایگریسو ہو جاتے ہیں. ان کی اس چیز کو آرٹ کے ذریعے سے ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ جو بھی ان کے مائنڈ میں ہے, چاہے وہ سم ٹائم بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ میڈیم کے ذریعے ان کا وہ ایگریشن ہم کم کرتے ہیں. تھیراپی بیسیکلی یوز بالکل, art is آرٹ a ایک therapy. تھیراپی ہے, تھیراپی کے طور پہ ورک کرتی ہے. ہمیں ہماری فیلنگز اوبیسلی ہم شیئر کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. ایک عام آدمی ہے, وہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز بہت خوبصورت ہے, لیکن آرٹسٹ اپنی فیلنگس کو میڈیم کے ذریعے سے کینوس پہ لے کے آتا ہے, تو ہم اسے بیسکلی کینوس پہ لے کے آتے آرٹ ہیں. کی کوئی زبان نہیں ہے. بالکل, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ذرا اپنی کوکنگ ایکسپرٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے اور کیا انگریڈینٹس ابھی تک مکس ہو گئے ہیں. بڑی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ہمیں. سو ہم لوگوں نے چکن میرینیٹ کر لیا تھا وہ اسپائسیز میں. نارملی اگر آپ اس کو میرینیٹ کر کے 15-20 منٹ رکھتے ہیں, وہ اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ آئے گا کیونکہ میرینیشن اس میں مکس ہو جاتا ہے, لیکن آپ انسٹنٹلی بھی مکس کر کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں. سو اس میں ہم لوگوں کے پاس چکن, اور چکن کے ساتھ میں نے گارلک پاؤڈر, جنجر گارلک پیسٹ, کارن فلاور, پیپریکا, بلیک پیپر, یہ سب ڈال کے اس کو مکس کیا تھا. اور اس کے بعد بائنڈنگ کے لیے آپ اس میں ایک انڈا ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں. دھیان رکھیں کہ یہ آپ کا جو چکن ہے پوری طرح سے کوٹ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو آئل میں جس کو فرائی کرنے کے لیے ڈالنا ہے, کافی دفعہ ہم لوگ کو گھر میں بناتے ہیں اور وہ تھوڑا سوگی ہو جاتا ہے. اگر آپ کا آئل بالکل صحیح ٹیمپریچر پہ نہیں ہے, کافی گرم نہیں ہے, تو وہ سارا وہ اس کی وجہ سے سوگی ہو جاتا ہے. تو اس لیے پلیز میک شیور کریں کہ آپ جب اپنے چکن کو ڈالنے لگیں تو پہلے ایک پیس ڈال کے دیکھیں. اگر وہ فوراً اوپر آ جاتا ہے اور نیچے ڈش کے نیچے نہیں رہتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا آئل کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ جب اب ایک دفعہ سب ڈال لیں, اور زیادہ ایک اور بات, اس کو اوور کراؤڈ نہیں کریں اور تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیے. اب یہ اس طرح, یہ جب پوری طرح سے یہ چکن پک جائے گا, نارملی تقریباً 3 سے 4 منٹ, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چکن کی پیس کے سائز کیا ہے, لیکن نارملی 3 سے 4 منٹ میں آسانی سے یہ بن جاتا ہے. اور اس کو پھر ہم لوگ نکال کے ڈرین کریں گے, اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے سیسمی چکن کی سوس ریڈی کریں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ بڑی کوئک ریسیپی ہے, اور اگر آپ جلدی میں کام اگر اسپیشلی یہاں پہ جس طرح مصروفیت ہوتی ہے ورکنگ پیرنٹس کے لیے یا جو لوگ کام کریں ان کے لیے بڑا آسان ہے کوئک ریسیپی. اچھا, آپ کا پرسنلی آرٹ کے ساتھ کتنا, کیونکہ میرا خیال ہے کوکنگ جو ہے اٹسیلف اس میں بھی آرٹ شامل ہے. آپ کس طرح سے اس کی گارنشنگ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کا آرٹ سے کیا تعلق ہے؟ موسٹ ڈیفینیٹلی مجھے آرٹ بہت انسپائر کرتا ہے, لیکن میں کر نہیں سکتی. میرے میں صرف ایک آرٹسٹک چیز ہے, وہ ہے کھانا بنانا اور اس کو ڈیکوریٹ کرنا. پروفیشن وائز میرا بہت بورنگ پروفیشن ہے, اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن. سو یہ چیز میرے لیے, جب جیسے آپ بول رہے تھے کہ آپ کو ایکسپریس کرنے کا ٹائم ملتا ہے, اب ایک 1+1 کو 2 کو آپ زیادہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. 1+1 is 2. No, but you can express by showing high profit and less loss. But that's a whole different discussion. لیکن کھانے میں آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کس چیز میں سرو کرتے ہیں, اس کی گارنش کیسے کرتے ہیں, اس میں کتنا سوس ڈالتے ہیں. وہ یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ایک چیز کو بہت ایپیٹائزنگ بنا سکتے ہیں, اور دوسری چیز کو بہت, ارے یہ تو دکھنے میں ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس کو کیوں کھائیں. اسپیشلی اگر آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, جب ریسٹورینٹس میں انہوں نے فوٹوز اتنی انٹرسٹنگ سی اور اٹریکٹیو سی لگائی ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو, بھوک نہ بھی لگی ہو, تو آپ کہتے نہیں آج یہ تو کچھ کھا کے جائیں. ڈیفینیٹلی, جیسے آپ بول رہے تھے کہ اسمیل بہت اچھی آ رہی ہے, ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے اس کو اپنے اسمیل ناک سے کھاتے ہیں اور آنکھ دیکھ کے کھاتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی چیز کسی چیز کی اسمیل آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, کوئی آپ کو دکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو لائکلیہڈ ہے آپ اس کو کھائیں گے نہیں. سو اسی لیے وہ 2 چیزیں جہاں پہ مینلی از آرٹ, کہ آپ اس کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو. بالکل, آپ کیری آن کریں اس کو. بلکہ مجھے ایک ریسرچ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جاپان میں میرے خیال انہوں نے ریسرچ کی کہ کچھ ایک ٹیم کو کھانا کھانے کے لیے دیا ایکول پورشنز, ایک ٹیم کو انہوں نے آنکھوں میں پٹی باندھ کے دیا, اور ایک ٹیم کو ان کو کھانا سامنے کھلا دے دیا. جن لوگوں کی آنکھوں میں پٹی تھی انہوں نے کم کھایا بنسبت ان لوگوں کے جو کھانے کو دیکھ کے کھا رہے تھے, کیونکہ شاید وہ کھانا انٹرسٹنگ زیادہ تھا, یا پھر آپ کا دھیان زیادہ پیٹ بھرنے کی طرف تھا یا پلیٹ ختم کرنے کی طرف تھا, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ہو کہ جتنے میں نے ضرورت ہے اتنا کھا لیا. اچھا, آپ خود پرسنلی کیلی گرافی سے کافی عرصے سے آپ کا تعلق ہے, آپ ایز اے ٹیم ورک پریفر کرتی ہیں کام کرنا, یا آپ کو خیال ہے کہ یہ کریٹیوٹی پرسنل چیز ہے, آپ کو اس کے اندر کوائٹ ٹائم چاہیے, سائلنس چاہیے,
اور اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے؟ جب آپ آرٹ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کوئی چیز آپ کی پرسنل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایگزیبیشن میں ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. اور موسٹلی جو ہوتا ہے کہ جب آپ پینٹنگس بناتے ہیں ڈفرینٹ میڈیم میں، وہ آپ اکیلے کرتے ہو، لیکن جو ورک شاپ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کرتے ہو، بچوں کے ساتھ مل کے کرتے ہو. تو دیر از نو لمٹ کہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ایک انڈیویجول کام، کیونکہ آرٹ ایک چھپانے کی چیز نہیں ہے. آرٹ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہو. آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اگر آپ خود سے کر رہے ہو، خود اپنے پاس رکھتے ہو کلیکشن، تو آپ کو اپریشیٹ نہیں کوئی کرتا. آپ نے پبلک کو دکھانا ہے، آپ نے کمیونٹی میں آپ نے ایک میسج دینا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں دیکھ سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، اور میں اپنی فیلنگس کو اپنے کینوس پہ اتار سکتی ہوں. اچھا، جو آپ نے جو آج جو یہ ایک بالکل آرٹ کا ایک جو نمائش نظر آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کو کچھ لکھا ہے؟ یہ بھی کیلیگرافی ہے جی، یا کچھ یہ جو ہے میری فرینڈ نے ڈیزائن کیا، کیونکہ یہاں پہ پرنٹ میکنگ کا کام ہم لوگ اتنا نہیں کرتے. سو میری فرینڈ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور یہ ایک کیلیگرافی کا، دوپٹہ ہے، یہ چادر ایک شال ہے، ایک شال اور اس کے اوپر جتنے پاکستان کے فیمس پوئٹس اور اس شاعر کو ہیں ذرا ان کھول کے کے دکھائے نا ہمارے Basically ویورز کے لیے، ان کو پتہ literature چلے سے- کہ یہ literature سے اس کا link ہے. تعلق جو لٹریچر سے ہے. اور یہ جو ہے ہمارے Poets جتنے بھی غالب ہیں اور سعادت حسن منٹو ہیں اور ان سب کے اس پہ نام ہے. اور فراز ہیں، پروین شاکر ہیں، یہ اقبال بڑا ہمارے. ٹرینڈ ہے، اور آج کل بڑا ٹرینڈ ہے. کیلیگرافی آپ کو اسکارف میں بھی نظر آ رہی ہے، آپ کے کپ میں بھی کیلیگرافی ہے، سرامکس میں بھی کیلیگرافی ہے. کیلیگرافی بیسکلی ہے تو عربک نا، اور ہم نے یوز کرنا ہے اس کو ڈفرینٹ میڈیم میں نا. سو اولڈر پیپلس بہت شوق رکھتے ہیں اچھا، کیلیگرافی سے. کیلیگرافی آپ نے کہا عربک میں بیسیکلی، تو یہ جو انگلش کے ورڈز کو بھی بعض اوقات ڈیزائن کیا جاتا جی، ہے، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کیلیگرافی کا پارٹ ہے، لیکن بیکاز کہ ہم ایک اسلامک کیلیگرافی کو فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھتی ہوں، تو وہ میں کہاں سے ریفرنس لے رہی ہوں؟ قرآن سے لے رہی ہوں. بسم اللہ میں لکھ ہماری رہی ہوں، انسپائریشن بیسکلی جو ہے سو بسم وہ اللہ ہمارا لکھ رہی ہوں. انٹرسٹ جو ہے جو ہمیں جی. موٹیویٹ کرتا ہے، وہ انسپائر. تو ایک بیسک قرآن ہے نا ہمارا. جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو اب ہم لوگ اتنا لکھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں زبانی یاد ہیں. ہم جب کینوس پہ لکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیلیگرافی میں زیر اور زبر کینوس پہ یا پیپر پہ نہ لکھیں تاکہ اس کی بید بھی نہ ہو. اور ہم بیسک ہمارا ریفرنس قرآن ہے اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہم اس کے حساب سے لکھتے ہیں، وہیں سے ساری چیزیں آتی ہیں. صحیح. آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز جو کیلیگرافی میں یا گرافک ڈیزائننگ میں آپ کے لیے انسپریشنل ہے؟ دیکھیں بہت ساری اب آج کل تو ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. ہمارا میڈیا سارا، اور بچپن سے جیسے ہم لوگ ایڈز، کمرشل، ٹی وی، یہ سارے سب کچھ ہورڈنگز. مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایون میک ڈونلڈس آیا تھا، تو جب اس کا ایون اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو اس کا ایم لوگو سمپل تھا بہت زیادہ، تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک اتنا سمپل چھوٹا سا، یا پیپسی کا ایون ایک لوگو ہوتا تھا. تو یہ چیزیں کس طرح سے لوگ لائک کرتے تھے، اصل میں برانڈ کی وجہ سے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو بس اسی طرح دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو بڑے ہوئے، جب انٹرسٹ اپنے آپ سے گرافک کی طرف چلا گیا، کہ پھر جب دیکھا کہ اس میں آپ آگے بھی یونیورسٹیز میں ماسٹرز ہائیلی کوالیفیکیشن کر سکتے ہیں، تو پھر یہی سوچا کہ کیوں نہ جوائن کیا جائے. اچھا، جو ہمارے یہاں کی یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، یہ بچے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے اسکل کو امپروو کریں؟ یہ کتنا اہم ہے ان کو کیلیگرافی کے اوپر یا گرافک ڈیزائننگ کے اوپر یا آرٹ کے اوپر کام کرنا، سیکھنا، پڑھنا، یا ان کو اپنی زندگی میں امپروو کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز میں کہوں گی، آپ جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اور پریکٹس ایسے نہیں کہ بس آپ دیکھ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، نہیں، دل سے اپنے آپ کو اندر سے دل سے اس چیز کے ساتھ انوالو کریں. اور جیسے آرٹ کے ساتھ ہم لوگ دل سے انوالو ہوتے ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے آرٹ سے عشق ہے، لائک ہمیں اپنے آرٹ سے عشق ہے. ایک آرٹسٹ کو اپنے آرٹ سے عشق ہوتا ہے. وہ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اوبویسلی ہم سے پہلے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لائک آپ کا کام اوبویسلی آپ اچھا دل سے کر رہے ہیں تو آپ ضرور فیمس ہوتے ہیں. تو ہمارا ورک ہی ہمارا پیشن ہوتا ہے. جو جتنا بھی آپ پریکٹس کریں گے، دل سے کریں گے،
وہ چاہے میرا آرٹ خیال ہے ہے یہ تو چاہے اسٹریٹجی کسی بھی کیلیگرافی، کام میں کسی بھی امپلیمنٹ کام ہوتی ہے. میں، آپ کوئی بالکل. بھی کام نیک نیتی سے کریں, دل سے کریں, محنت سے لیکن کریں, اوبیسلی خلوص سے ہماری کریں. اس میں فیلنگز انوالو ہاں ہوتی ہیں نا, بالکل, اس میں ہماری اللہ سوچ تعالیٰ کی طرف سے انوالو ہوتی برکت کیونکہ ہے. آپ خود ہی نے اس میں رٹا نہیں لگانا نا, جی آپ نے میتھمیٹیکلی نہیں ہے, کچھ بھی یاد سائنس نہیں کرنی ہے, نہیں ہے آپ اس کے طرح سے. اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے. یا آپ نے وہ ایکسپلین کرنا بالکل. وایا کینوس, وایا ڈیجیٹل, وایا آپ نے جو پینٹنگس بنا کے, اس طرح سے آپ نے اپنے اندر جو ایکٹیویٹی وہ کریٹیوٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اور آپ نے ایک میسیج دینا ہے لوگوں کو. اور بچے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہے, اس کو پش کریں اور ریئلائز کریں کہ وہ کیا بننا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ معاشرے کی عکاسی کو کیسے کیا کرتے ہیں, یہ کس بڑا طرح سے ضروری ہے کرتے ہیں, بالکل, کہ اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اپنی چیزوں کو. کیونکہ فیلئر از نتھنگ. ہاں بالکل. اور اچھا, آپ نے بچوں کے ساتھ تو کام کرنا ضروری ہے, بچوں کو سکھانا ضروری ہے. ایز اے پیرنٹس ہم کس طرح سے یہ چیزیں اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں آرٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے, کہ ہم بچوں کو سکھائیں, بچوں کا انٹرسٹ اس طرف بھی ڈیولپ کریں. کیونکہ نارملی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے یا تو بچوں کو انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, یا کچھ اور, یا اکاؤنٹنٹ ہو گئے, سالیسیٹر ہو گئے. آرٹ کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا, اور اسپیشلی ہماری ایشین کمیونٹی میں میرا خیال ہے اس کا رجحان بہت کم ہے ریلیٹیولی. ایسا کیوں ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا ہماری پیرنٹس کی وجہ سے, ہماری پیرنٹنگ ایسی ہے, یا یہ سوسائٹی کا فیکٹر ہے, کس طرح سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اویئرنیس آپ کو چاہیے, آپ کو ہر سبجیکٹ کی اویئرنیس چاہیے. بڑے فخر سے جو پیرنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارا بیٹا ایک بیرسٹر ہے, لائر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, لیکن کوئی یہ اس طرف سے اتنا ایکسپلور نہیں کیا ہوا یہ ہمارے معاشرے میں. لیکن اگر ہم اب ڈفرینٹ سوسائٹیز میں جائیں, بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں. آپ یو کے میں تو آرٹ کے بغیر آپ کی لائف نہیں ہے نا. ایک آرٹ, یہ جو آپ کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہے اسکرین, پارٹ آف آرٹ, اٹ از سیرامکس پارٹ آف آرٹ. سو اس کے بغیر تو اب جو ہے گرافکس پارٹ آف آرٹ, سیرامک ڈیزائننگ پارٹ آف آرٹ ہو گئی, ڈیجیٹل ڈیزائننگ ہو گئی, یہ پروڈکٹ ڈیزائن, یہ جیسے بک ہے, السٹریشن ہے. کوئی بکس بھی آرٹ کے بغیر, السٹریشن کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو انف ریکگنیشن دی جاتی ہے؟ کیا اس کو اپریسیشن یا اس کو اتنا ایڈمائر کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ ہم ترقی کر چکے جی. ہیں, ہمارا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے, ہمارے جو سوچنے کا طریقہ چینج ہو چکا ہے, بتانے کا طریقہ چینج ہے. اوبویسلی ایک آپ کپڑا بھی خریدنے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیزائنر کا بائی کرتے ہیں موسٹلی. اب یہ ٹرینڈ چلا ہے, وہ کون سے ڈیزائنر کا ہے, تو وہ ڈیزائننگ کہاں سے آتی ہے, وہ بھی ایک آرٹ کی فیلڈ ہے. وہ تو زیادہ نام ہے, برانڈ کا نام ہے. اچھا, میرا جو پرسنل تجربہ ہے نا, ہماری طرف سے فار ایگزامپل پاکستان سے یا کوئی اور دوست احباب جب یو کے میں ٹورسٹ کے طور پر آتے ہیں یا صرف ہالیڈیز کے لیے آتے ہیں, اگر آپ ان کو کوئی سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں, اگر آپ ان کو میوزیم میں لے کے جاتے ہیں, they're happy. But if you take them to art gallery, they say okay fine enough. نہیں بالکل ایسے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایسا رہا ہے کہ لوگوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا آرٹ کی طرف. حالانکہ بہت خوبصورت آرٹ ورک ہے, آرٹ گیلریز ہیں یو کے میں بالکل. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اسکولس کے ٹرپس کیا ہے کہ ابھی جیسے 7+ کی ایج میں بچوں کے اسکول کے ٹرپس ہوتے ہیں. میں خود ایون میرے یہاں پہ ہمارے لوکل ایریا میں والتھمسٹو میں ولیم مورس کی گیلری ہے, بچوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں میں کہ وہ وہاں جائیں. بیسکلی یہ آپ کے جہاں سے آپ اوریجنلی آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اب چیزیں چینج ہیں, ٹرینڈ چینج ہیں. بچوں کو اسکولز میں آرٹ بہت اچھا کیا جا رہا ہے. وہاں میں دیکھتی ہوں میری جو فرینڈ ٹیچنگ کر رہی ہیں, اور اسی طرح یو کے میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ جائیں اس ایج کے اسکولز میں بھی. ولیم مورس کی جو گیلری ہے یہاں پہ بہت اچھا اس کا کام ہے, بچے انسپائر ہوتے ہیں. اور بڑی چیز ہے کہ یہاں پہ اتنی ینگ ایج میں بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. میرا اپنا پرسنلی تعلق جو ہے وہ ارلی ایج سے ہے. ہم لوگ بچوں کو 2, 3, 4 سال کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آرٹ کرنا ہے, کہ اپنے بچوں کو ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے, ریکگنیشن ہے, ان کے آرٹ ورک کو ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو خوشی ہو دیکھ کے, اپنے ہی کام کو دیکھ کے ان کو وہ سینس آف اپریسیشن, ایک واو وال ٹائپ اس طرح کی چیزیں. میرا خیال ہے یہ ہماری اسپیشلی نہ صرف اسکولوں میں بلکہ ہمارے گھر میں پیرنٹس کا کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو بچے کام کر رہے ہیں, جو آرٹ ورک کر رہے ہیں, جو ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کو ایڈمائر کیا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. کیونکہ کوئی بھی کام اپریسیشن کے بغیر میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بچوں کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو کارڈ سے,
بالکل कार्ड ठीक है, एक बनाते हैं मुख्तसर सा भी वक्फे का टाइम होता है, वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह आके इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, स्पेशली क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटी को किस तरह से, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से कैलीग्राफी को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक खूबसूरती है ना, आप किस तरह से आप उसको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इसके ऊपर दोबारा डिटेल डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। थैंक यू। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रंच टाइम और हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है आर्ट और डिज़ाइनिंग से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, और हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सामिया डार। तकरीबन उनकी कुकिंग मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी है, हमें खुशबू भी आ रही है और मुझे भूख भी लग चुकी है। तो कहाँ तक पहुँची है हमारी कुकिंग? हम लोगों की कुकिंग नीली कंप्लीट हो गई है। द चिकन जो मैंने आपको पहले दिखाया था मैरिनेट होने के लिए हम लोगों ने रखा था और उसको डीप फ्राई किया, वो अभी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। आप उसको एक टॉवल या ड्रेनर में डाल दें ताकि उसका जो कोई एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। उसके बाद हम लोगों को एक वॉक गरम करनी है जिसमें कि हम लोग सेसमी चिकन हम लोग बनाएंगे। मेन चीज़ उसके लिए है उसकी सॉस, जिसमें आप सोया सॉस, चिली सॉस और उसके साथ केचप डालते हैं, और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हनी, क्योंकि जब हम लोग कई दफ़ा रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो उसमें वो एक स्टिकीनेस होता है और वो चीज़ हनी से आती है। सो ये सब चीज़ें आप मिक्स करके इसकी अच्छे से एक कंबाइंड सॉस बना लें, और उसके बाद एंड में इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे ताकि उसकी सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सख्त हो जाए। और जब पैन में ऑयल, जिंजर गार्लिक थोड़ा फ्राई होने के बाद चिकन और सॉस, और वो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और सर्व करने से पहले हम लोग इस पर सेसमी सीड्स डालेंगे। जब आप इसको ऑयल में वॉक में फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा सेसमी का फ्लेवर लाने के लिए आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप उसके साथ सेसमी ऑयल इस्तेमाल करेंगे उसका फ्लेवर उससे इन्हांस हो जाएगा। अगर सेसमी ऑयल अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। कॉर्नफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल, जितना वो ऑयल का टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर हाई है उतना बेटर होता है। सो चाइनीज़ कुकिंग में एज अ जनरल रूल लोग ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसको मैं कहूँगा मॉडरेटली हेल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी फ्राइड भी है और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा तो मुझे ओवर ईटिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे साथ आज फरीहा जय साहिबा, जिनके बेशुमार फॉलोअर्स भी हैं और शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, और उनका स्पेशली आज जो हमारे लिए पैगाम है किस तरह से हम अपने वेट लॉस को काबू कर सकते हैं, या जो वेट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये हमारी एशियन कम्युनिटी में स्पेशली हमारे खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़रूरी है कि उसका हमें इम्पैक्ट पता हो। उनके एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम ब्रंच टाइम में मुझे इनवाइट करने के लिए। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ग्रीन टी और वेट लॉस। बहुत सारे लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं और वज़न कम कर रहे हैं और साथ में बहुत सारी ग्रीन टी भी पी रहे हैं। तो जब हम ग्रीन टी के बारे में सोचते हैं तो ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम इन्फेक्शंस को फ़ाइट कर सकता है और हमें प्रिवेंट भी कर सकता है इन इन्फेक्शन से। साथ साथ ग्रीन टी में ऐसे पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि रिसर्च बताता है कि हमारे मसल्स के लिए, हमारे बोन के लिए, हमारे कॉग्निशन के लिए, यानी हमें दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो रिसर्च चल रही है, रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे। जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो ऐसी रिसर्च तो हो रही है, लेकिन ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं जो इस बात को सपोर्ट कर सके कि आपका ग्रीन टी से वज़न कम होगा। बहरहाल आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने ही होंगे। आपको अपने खाने पीने में एहतियात करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको अपना स्लीप पैटर्न सही करना होगा, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना होगा, और तभी जाके आपका वज़न कम होगा। सिर्फ ग्रीन टी से आपका वज़न कम नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं लेकिन मेरा तो ग्रीन टी से वज़न कम हुआ है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि वो लोग ज़रा अपनी डाइट पे नज़र डालें, ज़रा गौर करें। जो लोग ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं वो साथ साथ फाके भी करते हैं और साथ साथ अपनी खुराक में भी चेंजेस लाते हैं, और जब उनका वज़न कम होता है तो वो सारा क्रेडिट ग्रीन टी को दे देते हैं। बट इन रियलिटी जब उनका जो वज़न कम हुआ होता है वो उनके फाके करने से या उनका खाने पीने में ख्याल रखने से वो वज़न कम हुआ होता है।
اگر آپ گرین ٹی پینا چاہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں. جس طرح سے میں نے اس کے فائدے آپ کو بتائے, آپ کو ہائیڈریشن میں بھی ہیلپ کرے گا, چونکہ جب ہم چاہتے ہیں کہ سردیاں بھی آ رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پانی بھی زیادہ پئیں, تو اگر آپ گرین ٹی پیتے ہیں تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا آپ کی ہائیڈریشن میں. لیکن یہ سوچ کہ میں گرین ٹی پی رہی ہوں وزن کم کرنے کے لیے, یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے. گرین ٹی میں پی رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے, گرین ٹی میں پی رہی ہوں کیونکہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں, تو پھر گرین ٹی پینے میں کوئی نقصان نہیں. جی بہت شکریہ فریہ جے صاحبہ آپ کے پیغام کا, اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کے لیے, ویورز کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوگا, تاکہ ہم اپنی ڈائٹ کو امپروو بھی کر سکیں اور ویٹ لاس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مسلسل کوشش کرتے رہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام میں لائیو اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوں, تاکہ لوگ آپ سے لائیو کالز کے تھرو انٹریکشن بھی کر سکیں اور کوئی نہ کوئی سوال ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا اپنے نیوٹریشن سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھ سکیں. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کو بھی ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر سائمہ بول رہی ہوں لاہور پاکستان سے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا بات کرنا چاہیں گی, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میرا کوشچن بینی عامر سے ہے, جو میم ہے کہ جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو اپنا ورک کرتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو جو کیلیگرافی کرتی ہیں, کیا ان پہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے یا کوئی اسپرچل اس وقت کس وقت یہ لوگ کیلیگرافی کرتی ہیں؟ یعنی وہ لوگ یہ جو آرٹسٹ ہیں, ہمارا تو ورک ہے, جیسے ہم ڈاکٹر ہیں, ہم نے پیشنٹ آیا ہم نے کام کیا, تو یہ لوگ کوئی ان کا خاص ان پہ اسپرچل کوئی کیفیت ہوتی ہے, یا یہ لوگ بھی ہماری طرح بس ٹائم رکھا ہے, جس طرح اس وقت میں ہم نے کیلیگرافی کرنی ہے, اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے, اس طرح میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے مائنڈ؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال کہ میڈیکل میں کیلیگرافی یا ڈیزائننگ کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ جی میڈیکل میں یہ ہے جی, آپ جیسے میں تو خیر گائنیکالوجسٹ ہوں, لیکن ہماری سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اور ایسے اس کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ڈپریس ہیں یا پیشنٹ کو مینٹلی یا سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہیں, تو آرٹ, کیلیگرافی, اسپرچولیٹی, میڈیٹیشن, یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں آرٹ کے تھرو نا, آپ جو کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, یا آپ اسپرچولی کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بیسیکلی جیسے دینش عامر نے بتایا کہ آرٹ آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ کو اس کو خود پالش کرنا پڑتا ہے. تو بہت سے ہمارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں اپنے بزنس میں اپنی چیزوں میں بزی رہتے ہیں, آرٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے, لیکن جب کسی ڈپریشن میں جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی آرٹ کو باہر نکالنے میں وہ ملتا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈرائنگ کیا کریں, آپ میوزک سنا کریں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے آرٹ کا یعنی جو بھی اس کا اسپیکٹ, آپ اس کی طرف جائیں. بالکل صحیح کہا کہ ہم آرٹ کو ایز اے تھراپی بھی یوز کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو میڈیکیشن ہے تو مینٹلی بہت ریلیکس کرتی ہے, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ ڈرائنگ ہو, چاہے وہ کسی طرح کا بھی آرٹ کا اسپیکٹ ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو میڈیکیشنس ہیں, میرا خیال ہے ایون کہ جو اوور دا شیلف اوور دا کاؤنٹر جو میڈیکیشن ہے, ان کے اوپر بھی جو ڈیزائن ہوا ہوتا ہے, جو آرٹ ورک ہوا ہوتا ہے, وہ بھی سم ہاؤ اٹ ہیلپس یو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سی میڈیسن آپ نے لینی ہے, کیا چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. فرام دیٹ اسپیکٹ ایز ویل کہ جو مارکیٹنگ اسپیکٹ ہے اس میں بھی انتہائی اہم ہے. ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جواب ابھی دیتے ہیں کہ کیلیگرافی جو ہے, انہوں نے سوال ہی کیا کہ کیلیگرافی اور آرٹ, ڈو یو ٹیک دس ایز اے جاب, اور آپ کا یہ پیشن ہے, آپ کو کہ آپ کو کوئی پروجیکٹ آتا ہے, آپ اس کو کیا جاب لے کے بس جاب, یہ آپ کی بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے موڈ پہ. سب سے پہلے آپ کا موڈ کیسا ہے, آمد ہوتی ہے اس کی. ایگزیکٹلی آپ کا موڈ جس طرح کا ہے, پھر آپ اس طرح کا اپنا وہ شاہکار بناتے ہیں. اگر آپ کا دل کر رہا ہے, آپ دل اور دماغ ایک پیج پہ ہونے چاہیے اس کام کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ایک آپ کی سوچ کہ آپ نے کرنا کیا, آپ کے مائنڈ میں ایک امیج ہوتا ہے, آپ باہر جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو کلک کرتی ہیں کہ او میں اس سے انسپائر ہوں, ابھی آج میں بڑی انسپائر ہوں کوکنگ سے, کلرفل ہے, پارٹ آف آرٹ ہے. سو میں کس سے انسپائر ہوئی ہوں آج, اور پھر ہم اپنی اسکیچ بک پہ وہ چیز کو ڈرا کر کے سیو کر لیتے ہیں. اینڈ دین obviously life is too busy, and ہماری لائف کا ایک حصہ ہماری فیلڈ ہے. بالکل یہ عام جاب سے ہٹ کے ہے, اس کے اندر آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کا فوکس بڑا ضروری ہے. ایک اور کالر ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ کیسر ملک فرام وڈ فورڈ گرین. سوال میرا یہ ہے ان سے کہ
ابھی یہ جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس پہ زیادہ تر ہمارے ایشیائی گھرانے توجہ نہیں دیتے, اور آرٹ کا ایکسپریشن جو ہے وہ ان کے بچوں کے سائیکولوجیکل گروتھ میں بڑا ہیلپ کرتا ہے, اور اس میں آگے کی طرف جو اس میں ہائر لیول پہ اس کو آرٹ کو تھیراپی کے لیے یہاں یوز کیا جا رہا ہے, جو کہ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل آپ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشلی ان کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ ہم آرٹ کو بجائے سے کہ ہم لوگوں کو میڈیکیشن کی طرف لے کے جائیں, ایک تھیراپی ہے, ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لوگوں کو اسٹریس ریلیف کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کل میرا خیال ہے بہت کامن بھی ہے ڈپریشن, اسٹریس اور بہت ساری اور بیماریوں کو. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, چلڈرن وارڈ میں جاتے ہیں, وہ ایک اسپیشل ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ اس وارڈ کو اسپیشل ڈیزائن کیوں کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بچوں کے کلر فرسٹ ایڈ کٹ جو بچوں کی ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے جو پلاسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں کارٹون کریکٹر سے, کہ بچہ ڈرے نہ, کارٹون کریکٹر کو دیکھ کے اس کو لگا لے. وہ کلرفل ایک پلاسٹر ہوتا ہے, وہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے ایک ڈیزائنر نے, ایک آرٹسٹ نے, کہ بچے کی اٹریکشن جو ہے اس چیز میں ڈیولپ ہو اور وہ اس سے ڈینائی نہ کرے, کیونکہ وہ لگانا اس کو ضروری ہے. ہاسپٹل میں جتنے دن اسٹے کرے اس کو کلرفل چیزیں نظر آئیں, ٹھیک ہے, کلرفل تھراپی ہو, کلرز کو پہچانے, اور وہاں پہ ریٹنگز بکس اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اس میں کارٹون کریکٹرز ہوتے ہیں, سو بچے کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ میرا خیال ہے بے شمار آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے. ان کا فوکس یہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے, آپ نے کس طرح سے بچوں کو کہ ان کو خوف زدہ نہ ہو, کوئی اگر کو کوئی ایکسیڈنٹل کوئی چوٹ لگ گئی ہے, یا اگر کوئی بلیڈنگ ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, تاکہ وہ پلاسٹر سے ڈرے نہ, ان کو ایک انڈائریکٹلی ایک تھیراپی ہے, ایک فوکس اسٹریٹجی. اچھا, آپ نے بہت سارا آرٹ کے اوپر کام بھی کیا, آپ کا اپنا آرٹ ورک بھی ہے, اوبیسلی ایک گھنٹے کے پروگرام میں ہم اس سفر کو شیئر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ یہ اگر آپ اپنے آرٹ ورک لے کر ہیں, تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ ان کو لائیو شیئر بھی کریں گے. آپ بلکہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ڈفرینٹ آرٹ ہے جو آپ نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. اچھا, یہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے جو ابھی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بس ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہیں, ورسز لکھی ہوئی ہیں جی, ڈفرینٹ قرآنک ورسز ہیں, بالکل کیلیگرافی ہے, ماڈرن وے میں ڈیزائن کیا ہوا ہے ورڈز کو, لیٹر کو, کیونکہ یہ فن خطاطی ہے. اور کلمہ دیکھیں آپ کے, میں نے اس میں پیسٹل کلرز یوز کیے ہیں, برائٹ ڈارک کلرز, ہر طرح کے, بالکل ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. نہیں ڈیجیٹلی پرنٹڈ نہیں ہے, ڈیجیٹل کو اوائڈ کرتے ہیں, کیلیگرافی میں کیلیگرافی کی خوبصورتی ہاتھ سے لکھنے میں جی. یہ اللہ اور آیت الکرسی تھوڑی سی اللہ کے نام اور اس طرح سے کہ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. کیلیگرافی کو آپ نے کمپوزیشن میں بنانا ہوتا ہے نا, ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے, ہاتھ سے لکھنے میں اس کی بہت خوبصورتی ہے. قلم ہے کیلیگرافی کا پارٹ نا, کہ آپ ایک قلم سے لکھتے ہو, پینسلز کو بنا کے ڈفرینٹ شیپس میں لکھتے ہو. دیٹس انٹرسٹنگ, امیزنگ کہ آپ جب اس کو ایکچولی لگتا ہے ایسے کہ کوئی کمپیوٹرائز ڈیجیٹل آرٹ ورکنگ ہوئی ہے, لیکن اب اگین یہ بچوں کے لیے آرٹ ہے, ان کی فیس پینٹنگ ہے, اور یہ بھی ایک ہمارے آرٹ کا پارٹ ہے. بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی بھی فنکشنز میں آتے ہیں, وہاں پہ آپ کو اسٹالز ملیں گے فیس پینٹنگس کے. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے میڈیا میک اپ اس لیے چوز کیا تھا کہ میں نے وہ بھی کیا ہے کہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اس میں آپ کریکٹر کے مطابق میک اپ, اسٹوڈیو کے مطابق میک اپ کو کرتے ہو, ڈیزائن تیار کرتے ہو. تو یہ میڈیا میک اپ کا ایک پارٹ تھا جس میں بچوں والا بڑا انٹرسٹنگ ہے, تاکہ بچوں کو بھی, اگر جو بچہ اس فوٹو میں موجود ہے وہ جب دیکھے گا اس کو بھی ایک سینس آف اپریسیشن ہوگی. بالکل آرٹ فیئرز آپ دیکھیں یہاں پہ, انٹرسٹ اس سائڈ پہ ڈیولپ ہوگا. بالکل آرٹ فیئرز دیکھیں, وہاں پہ بچوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے, ان کے فیس پہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے موٹیوز, تاکہ وہ اپنے آپ کو لائک اچھا فیل کرے. بالکل فیس پینٹنگ, چھوٹے چھوٹے موٹیوز ڈیزائن کیے جاتے ہیں. سم ٹائمز ان سے آسک کیا جاتا ہے کہ کون سا کریکٹر وہ چاہتے ہیں ان کے فیس پہ ڈیزائن کیا جائے. جتنے فن فیئرز ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, چیزوں کی پروموشن کے لیے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ جب بچے آتے ہیں تو اوبویسلی وہ بھی انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ ان کے فیس پہ فیس پینٹنگ ہوگی, ڈیزائن بنے گا. بالکل, آپ نے بہت سارے آرٹس پروجیکٹ پہ کام کیا ہوگا, بہت سارے ڈیزائننگ کی ہوگی. آپ کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ
प्रोजेक्ट कौन सा रहा और जिसमें आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया हो और यू फील प्राउड लाइक यू नो? ओके या एग्जैक्टली सो मैं आपको बताना चलूँ कि हमने एक बिफोर लॉकडाउन हाउस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट किया था, मैंने अप्लाई किया था एंड उसमें पूरे यूके में से 4 लोगों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे. उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट था. उसमें मैंने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लोगों को और डायमेंशिया के और अल्जाइमर के लोगों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट किया था, वुमेन राइट्स ऑफ वोट. उसमें मैंने सेरेमिक्स में कैलीग्राफी कराई थी और जितने ब्रिटिश फ्लैग्स थे वो सेरेमिक्स में किए थे, पेंटिंग्स की थी और उसमें लोगों को अवेयरनेस दी थी कि वोट के राइट्स क्या होते हैं. ये मेरा वन ऑफ द जिस पे मैं प्राउड फील करती हूँ कि ये इतना इजी नहीं होता कि आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करें और आपके साथ वो सारे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले लोग हों और वो वहाँ पे आप न्यूज़ में आएँ और आपको बताएं, क्योंकि हम वी आर पाकिस्तानी और हम अपने पाकिस्तान के कल्चर को वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट पाकिस्तान का कर नाम रहे हैं. रोशन कर रहे हैं. क्योंकि मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि हम पाकिस्तान में आर्ट का कोई कॉन्सेप्ट है. सो हम ये बताना चाहते हैं कि यस देयर इज़ अ फील्ड, ये बहुत बड़ी एक फील्ड है टेक्सटाइल डिजाइनिंग पाकिस्तान की. पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी फील्ड है. पाकिस्तान के ट्रक्स देख ले, रिक्शास Exactly. देख ले, Truck मोटरसाइकिल्स art, देख ले, truck बिल्कुल art. उसके अंदर बिल्कुल जी. ट्रक आर्ट एक बहुत जी. बहुत फेमस और आर्ट है. बहुत सारे आइंस्टाइन like- की आप मिसालें, ऑटिस्टिक एक वो बच्चा था, वो जो उसकी माँ ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया. तो फेलियर इज़ नथिंग इन योर लाइफ. अगर आप ये वर्ड्स अपने जहन में बैठा लेंगे तो आप जो है एक दफ़ा फेल होंगे, दूसरी दफ़ा फेल होंगे, लेकिन तीसरी दफ़ा आप ज़रूर आगे जाएंगे. मैं तो ये कहूँगी कि आर्ट के ज़रिए से आप अपना हर किस्म का कोशिश की एक जाए. लैंग्वेज लैंग्वेज भी और अपना फेलियर भी. अगर आप किसी चीज़ में, जैसे कि अभी डॉक्टर साइमा भी बता रही थी कि बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं. इवन आप देखें कि हमने एक प्रोजेक्ट किया कि उसमें इन्हीं लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले लोगों से ही, इन्हीं स्टूडेंट से ही हमने उन्हें अवेयरनेस देनी थी कि उन आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने लंदन के लिए कुछ काम किया. जैसे जैसे स्पेशली आप जो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले लोगों के साथ काम किया, मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग. इसको अपन एक गुफ्तगू करते हैं. मेरा लगता है हमारे जो कुकिंग का सेगमेंट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है. फाइनल उसकी डिजाइनिंग और गार्निशिंग चल रही है, तो और उसके ऊपर भी अभी आर्ट वाला काम हो रहा है. मुझे लगता है कुकिंग हो गई है, अब उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर काम हो रहा है. अब तो ये कहाँ तक देखिए सब पहुंची? कलर्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल. वाइट है, रेड है, ग्रीन है. बिल्कुल. So और इसकी it is- प्रेजेंटेशन Yeah. बहुत अहम है और इट लुक्स यमी. लुक्स फैब. आपको अट्रैक्ट करेगा तो आपका दिल करेगा कि आप इसको खाएं. जी सामिया, कहाँ तक पहुंचा है हमारा हम food? लोग बिल्कुल रेडी हो गए. आपका सेसमी चिकन रेडी है. अभी सिर्फ वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस बन रहा है. इसके लिए आप प्री मेड राइस यूज़ करें, जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स है वो, और एक एग को स्क्रैम्बल करके उसको पहले कुक कर लें 1 से 2 मिनट, स्टर फ्राई करें और उसके बाद सिर्फ इसके अंदर आपको इसको मिक्स करना है. जिंजर गार्लिक पेस्ट से शुरू किया था विद ऑयल और फिर स्टर फ्राई के बाद आपने सिर्फ इसमें राइस डालना है. नॉर्मली मुझे बेटर लगती है रात को जो बची हुई प्लेन राइस होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं. चाइनीज़ राइस बेटर होगी, लेकिन घर में हम लोग जो नॉर्मल राइस भी यूज़ करते हैं बासमती वगैरह, उससे भी आप बना सकते हैं. कोई ज़्यादा उसमें टेस्ट का डिफरेंस नहीं आता है. और बिल्कुल अगर आपके पास प्लेन मेरे ख्याल राइस मौजूद है, बजाय उनको अगर वेस्ट करें, इफ यू फेड अप ऑफ ईटिंग देम, आप उसको एक अच्छा सा रंग देके और अच्छी प्रेजेंटेशन करके एग फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली. बिल्कुल ठीक है. और हमारा जो चिकन है वो ऑलरेडी रेडी है. जी हाँ, चिकन ऑलरेडी बन चुका है, तो अभी सिर्फ ये राइस जो है वो बन बिल्कुल रही ठीक है. अभी फाइनल टचेस के ऊपर दोबारा आपके साथ एक मुख्तसर सी बात you. करते हैं, लेकिन पहले आपसे पूछते हैं कि आपका मोस्ट इंस्पायरिंग जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा था और क्यों? मैं आपको अभी भी जैसे बता रही थी कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था सर्जरी के लिए. तो उसमें हमने इन्हीं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले लाइक ऑटिस्टिक्स को बताना था कि लंदन में जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है. लंदन बोर्न आर्टिस्ट हैं. जैसे कि आपने देखा कि लंदन के लिए बस डिज़ाइन हुई है, किस तरह से वो बस डिज़ाइन हुई है, थोड़ी उसके बारे में ब्रीफिंग देनी थी. और जैसे टेलीफोन बूथ है और ये यहाँ की हिस्ट्री कल्चर का पार्ट है. इसके बारे में उनको अब कन्वे करना आर्ट के थ्रू, डिफरेंट पोस्टर डिज़ाइन करके, छोटा सा मैसेज दे के, ये मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था. क्योंकि हमने उनके माइंड के लेवल तक काम करना होता है, उनके माइंड को पहले रीड करना होता है, फिर हमने कैनवस पे स्पेशली वो मेरे करना ख्याल जो होता है. लोग लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हैं किसी भी वजह से, चाहे वो नेचुरली है या किसी और हादसे की वजह से ऐसा है, बाय बर्थ है, कुछ भी उसकी को कॉज हो सकता है, उनके साथ काम करना मेरा ख्याल है लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग देन वर्किंग विद समबडी विद नॉर्मल ब्रेन और सारा कुछ. अच्छा, लेकिन आपने जो अपने आर्ट पे बहुत सारी जो चीज़ें क्रिएट की
ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں دیٹ یو فیل ریئلی پراؤڈ کہ آپ نے یہ آپ نے ڈیزائن کیا، اٹس ریئلی نائس اٹریکٹیو، یا جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ریکگنیشن یا اپریسیشن ملی ہو؟ بالکل، میری یہ ایک پینٹنگ ہے اللہ نور السماوات ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا نور دنیا میں ہر جگہ ہے، کرۂ ارض پہ ہر جگہ ہے. یہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا آسٹریلیا میں، اصل میں ہم لوگ تھے، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ لکھوں. میں مس کرتی تھی اپنی فیملی کو، اور اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک نیا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ کی فیملی پاس ہو، آپ کے پیرنٹس پاس ہو. میرے پیرنٹس اوبویسلی فار تھے اس ٹائم پہ، میری فیملی فار تھی، تو میرا دل کرتا تھا میں کچھ لکھوں، میں کچھ ڈیزائن کروں. اس ٹائم پہ میں نے یہ پینٹنگ ڈیزائن کی تھی اور پھر اس کو فریم کروایا، اور آج میں اس کو اپنے ساتھ ہی میں نے پھر UK موو کیا کہ نہیں، یہ میں سیل کے لیے نہیں کروں گی، یہ مجھے میری فیلنگز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میں اس پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کیونکہ اس وقت میرا بیٹا بالکل میری گود میں تھا، لائک اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا، تو ان دنوں میں نے یہ کام اچھا کیا دیکھیے، تھا. جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ایک اسٹوری ایسوسیٹ ہوتی ہے، ایک ہسٹری ایسوسیٹ ہوتی ہے، ایموشنز ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اس کی ویلیو نیچرلی بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آرٹ کے ساتھ دیکھیں ہماری ہسٹری بھی انوالو ہوتی ہے نا. اب آپ دیکھیں ہمیں پریویس تھنگس کا کیسے پتہ چلتا ہے. جب اتنا ایڈوانس نہیں تھا، فوٹوگرافی نہیں تھی، لوگ پینٹنگس کے ذریعے، پینٹنگ ایک لینگویج بھی ہے، اپنے لوگ ایموشن شیئر کرتے تھے، اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو ہمیں ہسٹری کا پتہ چلتا ہے. پینٹنگ کسی بھی معاشرے کی آپ دیکھیں، پینٹنگ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا وہاں کا رہن سہن کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے. تو ہماری ساری فیلنگز ان سے اس سے جڑی ہوتی ہیں. ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا، کس طرح سے آپ اپنی جو ڈیزائننگ سکلز ہیں، جو کریٹیوٹی ہے، اس کو ریگولرلی امپروو کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کس طرح سے آپ اس کو بینچ مارک کرتے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کو میں نے اچیو کرنا ہے، اب میں نے یہ نیکسٹ میرا ٹارگیٹ ہے، یا کنٹینیوس امپروومنٹ کیا پلان ہوتا ہے آپ کا؟ میرا جو ہے بیسکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کس سے انسپائر ہوں. ٹھیک ہے، میں ساتکن سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور پاکستان کی ایک مسرت ہیں، وہ کیلی گرافر ہیں، اسلامی کیلی گرافی کرتی ہیں، ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. تو پھر میں ان کو ذہن میں رکھے کے ساتھ کہ ان کی کیا انسپریشن ہوگی اس دور میں، ان کی وہ کیا بتانا چاہتے ہوں گے لوگوں کو، وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہوں گے. سو آپ جب ان کو پڑھتے ہو، ان کا کام دیکھتے ہو، تو پھر آپ ان سے انسپائر ہو کے اپنا ایک نیا آرٹ کا جو ہے وہ پروڈکٹ بناتے ہو، ایک ڈیزائن کرتے ہو. تو یہ بیسکلی آپ کی انسپریشن ہوتی ہیں جو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ایوری ڈے آپ ایک کچھ نیا سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں نا. اور آپ اپنے بچوں کو زیادہ موٹیویٹ کریں کہ اس طرح سے اپنی چیزوں کو ویژولی طور پہ ایکسپلور کریں. جب بچے اور بڑے اس طرح کی چیزیں کرنا سیکھ جائیں گے تو بیسکلی ان کی لائف بھی چینج ہو جائے گی. مین تھنگ ہے کہ اگر آپ کی لائف چینج ہوتی ہے تو وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری دیکھیں کوکنگ بالکل ریڈی ہے، اور اس کی وہ ایک جو اس کی ڈیزائننگ ہے، آرٹ ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. لکس امیزنگ، یمی. پریزنٹیشن بھی کمال ہے. Now I'm waiting for the program to finish so I can actually enjoy this food. اچھا سامیہ، آپ کا کھانا مکمل تیار ہو چکا ہے؟ بالکل. اور ابھی سائمہ گارنش آپ کا کر آرٹ ورک رہی کہاں ہیں تک گرین کلر پہنچا کے اس میں؟ ساتھ. آپ کا آرٹ ورک اس میں کہاں تک پہنچا، اور اس میں جو ڈیزائننگ آپ ابھی کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے آپ وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے جن کی آنکھ پہ پٹی بندھی تھی انہوں نے کم کھایا ورسز جن لوگوں کی آنکھ پہ پٹی نہیں بندھی تھی. سو آپ جب آپ دیکھیں گے، آنکھیں کھول کے جب آپ دیکھیں گے، آپ کو دکھنے میں اگر اچھا لگے گا تو آپ کھاؤ گے، ہو سکتا ہے زیادہ کھاؤ گے. اور جو کلر کا کنٹراسٹ ہوتا ہے وہ نارملی وہ آپ کی جو بھی ڈش ہے اس کی اپیل زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایشین کھانے میں ہمیشہ ہم لوگ دھنیا ڈالتے ہیں کیونکہ وہ برائٹ اس کی برائٹنس آ جاتی ہے. اور یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے سیسمی چکن بنایا ہے، وہ اس کی براؤنش سوس ہے، ریڈش ہے، لیکن اس کے اوپر جو وائٹ سیسمی کا کانٹراسٹ ہے اور گرین انینس کا کانٹراسٹ ہے، اس کو تھوڑا اس کی لک بیٹر کرتا ہے. پلین نوڈلز اب یہ اتنا بورنگ دکھتے ہیں، تو جب آپ سرو کرتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ اسپرنگ انین ڈال لیں تو وہ اس کی تھوڑی لک بیٹر آ جاتی ہے. اور اوبیسلی ایگ اینڈ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس میں اس کے اپنے پیپرز کے کلرز نائس دکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ اسٹر فرائی کرتے ہیں تو تھوڑا اس کا کلر کم ہو جاتا ہے. تو وہ کلر انہانس کرنے کے لیے میرا خیال ہے آپ نے اس کو بالکل پرفیکٹلی اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس کی جو لک بھی ہے، اس کی اسمیل بھی ہے، اٹس ویری اٹریکٹیو، اور آئی ایم شیور کہ اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. اور اسپیشلی ہمارے جو گیسٹس ہیں
جن کا تعلق آرٹ کے ساتھ، گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ اور کیلی گرافی کے ساتھ، اور کیلی گرافکس کے بارے میں جو آج ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں فار اسٹریس ریلیف تھراپی کے طور پہ، اور بچوں کو سکھانے کے لیے کتنا ضروری ہے. وہ بچے جن کے اندر کوئی اسپیشل نیڈس ہیں، آٹزم اسپیکٹرم ہے یا کوئی Down اس طرح کا syndrome ہے، ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، اگر آپ اس کو لٹرلی 10 سیکنڈز 20 سیکنڈز میں اگر آپ بچوں کے لیے ایک پیغام یا پیرنٹس کے لیے دینا چاہیے تو کیا دیں گے؟ میں تو بالکل یہی پیغام دوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں آرٹ کی طرف جانے کے لیے، اور جن کو موٹیویشن از یور پوائنٹ کہ آپ بچوں کو بالکل موٹیویٹ کریں. اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ آرٹ از اے سورس آف آپ کا جو اسٹریس لیول کو لیس کرتا ہے. سو بالکل ٹھیک ہے. اس کے ایک تو موٹیویشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ناظرین جب تک آپ کسی چیز کو جو آپ پسند کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے بہتر ہے، جب تک آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، آپ بچوں کی زندگی میں وہ لے کر نہیں آئیں گے، بچوں کو سکھائیں گے نہیں، تب تک اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم ہر طرف آرٹ سے گھرے ہوئے ہیں، ہر چیز میں آرٹ موجود ہے، ہر چیز میں ایک ڈیزائننگ، ایک پیغام پہنچانے کا طریقہ موجود ہے، اور یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے افیکٹولی اچھے طریقے سے اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں جو انسپائرنگ بھی ہو اور ہمارے لیے خود بھی ایک ریوارڈنگ ہو، ہمیں دیکھ کے خوشی ہو. اس لیے گرافک ڈیزائننگ سے ہم انشاءاللہ دوبارہ پھر ان کے پاس اگلی دفعہ پھر کبھی حاضر ہوں گے تاکہ ہم ان کا آرٹ بھی دیکھیں انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.